یہی سب کچھ اسمبلی میں بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک دوسرے کی بات سننے کوئی برداشت نہیں کرتا ہے, گوارا نہیں کرتا ہے, وہاں پہ بھی ایک دوسرے کو اوورلیپ کیا جا رہا ہوتا ہے. ابھی میں نے آپ دیکھیے اسمبلی میں یوں واقعی لگ رہا ہوتا ہے کہ مچھلی بازار ہے. اگر آج اب یہاں پر خاموش ہیں سمینا صاحبہ, تو وہاں پر آپ کی کئی اپنے کلپس کی بات کی, آپ کے اپنے کئی ایسے جہاں پر دکھایا گیا ہے کہ شور کیا جا رہا ہے, ایک دوسرے کی طرف گالی گلوچ کیا جا رہا ہے, یہ سب بھی تو ہو رہا ہوتا ہے. علی, جب ٹاپک بہت سیریس چل رہا ہو نا, جنوبی پنجاب کا چل رہا تھا, اس پر سے دھیان ہٹانے کے لیے ماجدہ زیدی صاحبہ کو گالیاں دی گئیں اور عورتوں سے حملہ کروایا رانا ثناء اللہ صاحب نے, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب چیف جسٹس کے ماموزاد بھائی ہیں, ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. پوچھئے کیوں؟ کیونکہ 1991 میں رانا ثناء اللہ صاحب پیپلز پارٹی میں تھے اور وہ نون لیگ کو اتنی گالیاں دیتے تھے. میرے پاس پروسیڈنگ پڑی ہوئی ہے اسمبلی کے آفیشل پیپرز, اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ روڈو برادران سمگلنگ کرتے تھے, قبضہ گروپ ہیں, جیلانی کی اولاد ہے اور گورنر ہاؤس میں بڑا کچھ کرتے ہیں میاں صاحب کو. پیپلز پارٹی میں جب رانا صاحب تھے تب گالیاں دیتے تھے. اب پیپلز پارٹی میں یہ نہیں ہے, یہ نون لیگ میں ہے, اب یہ میاں صاحب کے تلوے چاڑتے ہیں. اب کل یہ آئیں گے ہماری جماعت میں, میں آپ کو بریک کر دوں. لیکن اس طرح تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی جماعت میں تھے, اب کسی اور جماعت میں ہیں. گالیاں دیتے تھے رانا صاحب, ان کو تب نہیں کچھ کہا. انہوں نے ایف آئی آر بیگم کلثوم اور ان کے جوائی کا نام کیا ہے, کیپٹن صفدر کی, میں وہ ٹاپک نہیں کروں. میں اس تفصیل میں بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں سمینا صاحبہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ کے بارے میں کیا کہتی تھی. میں بیگم صاحبہ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بیگم کلثوم نہائی عزت والی ایک اچھے خاندان کی عورت ہے. ان کی پارٹی کا رانا ثناء اللہ نے تو بیگم کلثوم کو نہیں چھوڑا, اور آج وہ ان کے سامنے ہم عورتیں کیا ہیں. انہوں نے تو بیگم کلثوم صاحبہ جو عزت ماں, بہت میرے لیے رسپیکٹیبل عورت ہے, ان کی اور ان کے جوائی کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی تھی. تو ہم عورتوں کو وہ گالیاں نکلواتے ہیں. یہ عورتوں کے ایشوز پہ جو ہے کوئی ایشو ہے تو یہ کورٹ میں جائے رانا ثناء اللہ کے خلاف کہ یہ رانا ثناء اللہ کو وہاں پہ جھوٹیاں مارنا شروع کر دیں. میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی, میں تو صرف علی کے توسط سے عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ رانا ثناء اللہ کو اب کیوں نہیں کچھ کہا جا رہا, کیونکہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ماموزاد بھائی ہے. چیف جسٹس صاحب جب 2 سال پورے کر لیں گے نا 2013 میں, تو انہوں نے نون لیگ کی ٹکٹ سے الیکشن لڑنا ہے. وہ اور نون لیگ ایک ہوئی ہوئی ہے, لیکن آفیشل کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ چیف صاحب ابھی نہیں بول سکتے. دیکھیں اب یہ جوڈیشری کے بارے میں پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو رائے ہے تو واضح ہے. اس سے پہلے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سابقہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں بھی آپ لوگوں کی یہی رائے تھی کہ جی اسی وجہ سے پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان مسلم نواز کے حکومت کے بارے میں کوئی پوائنٹ نہیں اٹھایا جاتا. علی, آپ نے ہمیں بلایا ہماری بات تو سن لے کہ پنجاب میں لا قانونیت اس لیے ہے, نا انصافی اس لیے ہے کہ چیف جسٹس صاحب پنجاب کی طرف سو موٹو ایکشن کیوں نہیں لے رہے. پنجاب پاکستان کا 65% صوبہ ہے, اس طرف کیوں نہیں دیکھ رہے. اتنی لا قانونیت, اسمبلی میں لڑائیاں, مار کٹائیاں, گالیاں, الیکٹڈ عورتوں کو گالیاں دے رہے. مائزہ میرے لیے عزت دار خاتون, لیکن مائزہ کے خلاف جائے پڑے گی تو میں اس کے لیے کھڑی ہوں. پھر کیا وجہ ہے کہ کوئی ہماری اسمبلی میں دیکھ ہی نہیں رہا. مائزہ کہہ رہی ہیں اب جائیں بات ہے, ان کے خلاف کیا ہو سکتا ہے, ووٹ جائیں. وہ افسان افتخار کے ساتھ فوج میں تو ان کا بیٹے کے ساتھ, چیف جسٹس کے بیٹے کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. انصاف کے آپ پہلو دیکھیے, اگر میں آپ کورٹ میں جاتے تو انصاف میرے ساتھ کچھ ہے, مونس الہی کے ساتھ انصاف کچھ تھا, اور شوکت صاحب اگر آپ 1 منٹ دیں تو میں علی کو بات بتا دوں. دیکھیے علی, مائزہ میرے لیے آپ باعث عزت ہیں, میری ایک بات سن لیں. انصاف ایک جیسا ہونا چاہیے. مونس الہی کو جب پکڑا تھا تو وہ خود کٹہرے میں حاضر ہوا, وہ اس کو پکڑا نہیں گیا, وہ خود لنڈن سے آیا پاکستان, اس نے اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کیا. ارسلان, اس کا کیس ہی انہوں نے جو ریویو پٹیشن تھی وہ چینج کر دیا اور کہا کہ جی 1 رکنی کمیشن بنا دیا. یہ انصاف ہے, بیٹے کو بچا رہا ہے, اس بیٹے کو جس نے ملک ریاض سے 34.5 کروڑ روپیہ کھایا ہے. بدھا بار میں جہاں جیمز بانڈ جاتا ہے وہاں ان کا عیاشی کرنے بیٹا جاتا ہے. سمینا صاحبہ آپ سے اور دیگر مہمانوں سے ہماری گفتگو جاری رہے گی, ہمیں لینی ہے بریک. کچھ دیر پہلے سمینا صاحبہ نے جو بات کی کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب پہلے جب پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں تھے, پاکستان مسلم لیگ نواز میں نہیں تھے, تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈران یعنی کہ میاں برادران کے بارے میں بہت کچھ کہا کرتے تھے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کاف کو وہ وقت بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب یہ اتحادی نہیں تھے اور ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ کہا کرتے تھے وہ زیادہ پرانی بات نہیں اور سب کو یاد بھی ہے. وقت ہوا چاہتا ہے بریک, آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد.
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम बात करें मौजूद मेहमानों से कि पंजाब असेंबली का जब सेशन होता है और जहां पर कानून साजी होनी चाहिए, अवामी मसाइल पर बात होनी चाहिए, वहां पर ये होते हुए दिखाई नहीं देता। और हमारे ही टैक्स से हमारा अदा करदा जो टैक्स है वो इन तनख्वाहों की मद में जा रहा होता है, इन खर्चे इन्हीं टैक्सेस से पूरे किए जा रहे होते हैं असेंबली के, कि जी असेंबली को कैसे चलाना है, जिसमें सिक्योरिटी और तमाम अरकान पंजाब असेंबली की तनख्वाहें और दीगर मराद भी शामिल हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हमारे मौजूद मेहमान, जिनमें समीना खावर हयात साहिबा और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किए हुए माइजा हमीद साहिबा और शौकत महमूद बसरा साहब। शौकत साहब, वक्फे से पहले आप बात कर रहे थे कि जी आपको विक्टिमाइज किया गया और आपका जो घर है आबाई घर 1978 से, उस पर आपके खिलाफ एक FIR दर्ज की सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक अलहदा सूबा यानी कि जनूबी पंजाब की बात कर रहे हैं। क्या आपकी हुकूमत है विफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, क्या आप लोगों की तरफ से कभी किसी को विक्टिमाइज नहीं किया गया? कभी आप लोगों की हुकूमत की तरफ से किसी के खिलाफ जो है वो गलत FIR दर्ज नहीं की गई? कभी किसी को सताया नहीं गया? अली मेरा ख्याल में इन 4 सालों के दौरान यही हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा मैं क्रेडिट समझता हूं कि किसी के खिलाफ कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हुई। किसी के खिलाफ आप मीडिया देख लीजिए किसी लेवल पे भी, और मैं अपनी जो बात बता रहा हूं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को एक तरफ रख के अवामी विक्टिमाइजेशन हुई है कि नहीं हुई? आप अवामी नुमाइंदे हैं, क्या आपकी जमात की तरफ से अवाम को विक्टिमाइज किया गया या नहीं किया मुझे गया? अली मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के समा के जरिए और आपके प्रोग्राम के जरिए, हम लोग के जरिए, एक मुझे मिसाल बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से किसी अपने मुखालिफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हुई हो। और दूसरी बात, अच्छा, असल में जब भी हम अवामी विक्टिमाइजेशन अगर चैलेंज करना है, बसरा साहब अगर चैलेंज करना है तो मेरे जो एग्जैक्ट सवाल है उस पर कीजिए। अवामी विक्टिमाइजेशन क्या आप लोगों की तरफ से की गई या नहीं की गई? मिसाल के तौर पे बताएं कौन से विक्टिमाइज किया या नहीं किया? मेरी एक बार सुन ले। देखिए अली, बात ये है, मैं ये नहीं कहता कि सारा कुछ जवाब दीजिए। क्या आपकी जमात की तरफ से अवाम को उनके साथ क्या बदमाशी की गई या नहीं की गई? मैंने जरा आसान करके पेश कर दी। मेरी आपके पास मेरे ख्याल में ये लफ्ज आपने सुने, आपने मेरी बात का रिजल्ट आपके पास है। अब प्लीज एक मिनट ठहर जाइए। अली, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं ये नहीं कहता हमने दूध की नहरें बहा दी हैं, कोई आइडियल सिचुएशन नहीं होगी, बहुत क्रिटिकल हालात जो आपको पता है, वार अगेंस्ट टेररिज्म, सिलाब, खास तौर पे लोड शेडिंग का मसला। लेकिन मैं जो बात आज टॉपिक पे रहना चाहता हूं वो ये है, इस पे अलग प्रोग्राम रख लीजिएगा। आज अब पंजाब असेंबली और इनका माइंडसेट बता रहा हूं, जो अपने आप को जमहूरी कहते हैं और इदारों के पीछे। ठीक है शौकत बसरा साहब, आप बात को घुमा रहे हैं। आप अपनी, मैंने कहा ना कि आप अपने पैरों में पानी तो पड़ने नहीं देते। मैं आपको यहां पर ये बताता हूं कि पावर सेक्टर जिसकी वजह से हमारे मुल्क की इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो रही है और हमारे मुल्क के जितने भी कारोबारी हजरात हैं वो सर पकड़ के बैठे हुए होते हैं। वहां पर आप ही के जेर कंट्रोल सुई नॉर्दर्न गैस का महकमा आप ही के अंडर आता है ना, आप ही की हुकूमत के अंडर आता है। अली मैं समझता हूं नॉर्दर्न गैस का महकमा आपको जवाब दे है या नहीं? सुन ले मेरी बात, मेरी नॉर्दर्न गैस का महकमा आपको जवाब दे है या नहीं? मैं अली जवाब मैं सुन ले। मैं कहता हूं कि लोड शेडिंग बहुत बड़ी लानत है, इस वक्त जिंदगी और मौत का मसला है। ये कहते हुए नहीं कर रहा, लेकिन हमारे कान ये सुन के पक चुके हैं। बात सुन लेना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज सुई नॉर्दर्न गैस को आपकी वफाकी हुकूमत की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लोगों के डिस्कनेक्शन किए जाएं गैस के, जो हम कराची का टॉपिक ले रहे हैं, गैस चोरी के इल्जामात लगा के मीटर उतारे जाएं, उनको तंग किया जाए, सताया किया जाए, गलत FIR दर्ज की जाए ताकि इस तरीके से रेवेन्यू जनरेट हो। और ये पॉलिसी का हिस्सा है कि इस तरह से जेबें गरम करो। अली सुन ले, ऐसा हरगिज नहीं है। अली सुने मेरी बात, मैं कहता हूं कि मुझे जहां कह रहे हैं गलत FIR देने की, तंग करने की, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम है, ये नेशनल इश्यूज हैं, गैस की शॉर्टेज होना, यहाँ पे बिजली का मसला होना, लेकिन इसके लिए इंशाल्लाह अब अलग प्रोग्राम रखिएगा। मैं बताऊंगा हम क्या कर रहे हैं। सुने माइला, सुने, मैं असल में शरीफों का चेहरा कौम को दिखाना चाहता हूँ। आज जिस टॉपिक पे हमने प्रोग्राम रखा है, हम मंडे वाले दिन इंशाल्लाह इनका माइंडसेट कौम को दिखाएंगे। झूठे मुकदमात इन्होंने जो किए हैं उनका माइंडसेट दिखाएंगे। और अभी समीना खावर के पंप इन्होंने तोड़े। शौकत साहब, बस ये हड़ाहुड़ी में सारा वक्त गुजर जाया करता है। मंडे का सेशन से मुझे एक और याद आया, मैं यहाँ पर एक सेकंड माइज़ा साहिबा, एक सेकंड में तमाम मैं पब्लिक को ये बता दूं, देखने वालों को बता दूं कि अगर मंडे का सेशन है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि अगर मंडे को सेशन कॉल होता है तो इसका मतलब है कि हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात
ان تمام دنوں کے آپ کو ڈیلی ویجز ملیں گے نا 4,500 اور 45,000 کی تنخواہ کو علیحدہ سے. تو وہ خدا کا خوف کریں سمینہ صاحبہ, نہیں ہے علی میں خدا کا خوف کریں. یہ کہنا چاہتا ہوں جو کہ جمہوریت کی وجہ سے بنا ہوا ہے, جہاں پہ لیجسلیشن بن رہی ہے, عوامی مسائل کو 40,000 اگر تنخواہ ملتی ہے تو میں اس میں سے ٹیکس دیتی ہوں, مائزہ بھی ٹیکس دیتی ہے, شوکت بسرا بھی ٹیکس دیتا ہے, جتنے اسمبلی کے لوگ ہیں سب ٹیکس دیتے ہیں. آپ اس میں سے ٹیکس تو دیتے ہیں لیکن وہ جو تنخواہ وہ کہاں سے آ رہی ہے, وہ پیسہ آپ کو کہاں سے ادا کیا جا رہا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ اسمبلی کا سیشن جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے, ملتوی کر دیا جائے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اسپیکر صاحب سے کہا ہو یہ میری مقرر کی تنخواہ ہے, میری مہینے کی تنخواہ میں سے اتنا کاٹ لیجیے؟ بہت دفعہ ہوا ہے, میں نے تو کتنی دفعہ سیلاب زدگان کو دے دی ہوئی ہے کہ یہ کاٹیں اور دے دیں. مائزہ کبھی آپ نے ایسا کیا؟ بہت سے اسمبلی میں لوگ کرتے ہیں. آپ یہ بات نہ کیجیے مائزہ کبھی آپ نے ایسا کیا؟ کہ فیڈرل گورنمنٹ اگر بری ہے تو سن لیں, ہمارے وزیر اعلیٰ نے خادم اعلیٰ پنجاب کے بارے میں تعریفیں کرنی ہے, ان کا کام ہے اس کی تعریفیں کرنا. لوڈ شیڈنگ ہے, کوئی گیس میں پرابلم نہیں, پھر لوگوں نے کیوں الیکٹ کیا؟ عبد القادر گیلانی کو کیوں الیکٹ کیا لوگوں نے؟ آپ لوگ عوام کو یہ نہ کہیں, عوامی نمائندے ہیں ہم لوگ, عوام لے کر آئی ہے, عوام کو فیصلہ کرنے دیجئے. جب الیکشن آئے گا, مائزہ ایک بڑی جماعت کی رکن ہے, پیپلز پارٹی بہت بڑی جماعت ہے, میری جماعت ریکگنائزڈ ہے. جب عوامی لوگ ہمیں الیکٹ کریں گے تو آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جہاں تک بات ہو رہی ہے لا قانونیت کی, آپ اس کے اوپر آئے نا کہ یہ ایف آئی آر میرے پاس موجود ہے. لا قانونیت یہ ہے کہ یہ جھوٹی ایف آئی آر کاٹی ہے اے ایس پی طارق. میں آلے لانیہ کہہ رہی ہوں مائزہ, آپ میری بات سن لیں. یہ وکٹمائزیشن نہیں ہوتی, یہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اگر اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے ایک بندے کی, آپ کے اوپر مقدمہ مائزہ بات سن لیں. آپ اپنے یہ ایف آئی آر کی کہانی سن لیجیے جی. کیسز نہیں بنے, رانا ثناء اللہ کا کوئی ایشو نہیں بنے. یہ ایف آئی آر کی یہ کہانی سن لیں, پھر اس کے بعد مجھے آپ سے اہم سوال پوچھنا ہے مائزہ صاحبہ. یہ ذرا ایف آئی آر کی بات سنیں. مائزہ آپ میری بہن ہے, میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتا رہی ہوں کہ پرسوں حسین چوک ڈاکو فائرنگ کر رہے ہیں میری گاڑی کے آگے, میں نے بچایا ہے. وہ عورتوں کا بیگ سنیچ کر رہے تھے, میں نے جب ریکویسٹ کی ہے, پولیس والا کوئی نہیں تھا وہاں, میں تھانے بھاگی, ان لوگوں کو پکڑا, ڈاکو پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا, پھر میں واپس ان کو ہاسپٹل لے کر گئی, پھر واپس آئی ہوں تھانے کے آپ ایف آئی آر کاٹیں. ایف آئی آر غلط کاٹی, وہ مجھے ایف آئی آر نہیں کاٹنے دے رہے. میں ان سے 1-1 گھنٹے 2-2 گھنٹے میں عوامی نمائندہ غلط کیسے؟ اس میں دفعات غلط لگائی گئی, اس میں دفعات بھی غلط, اس میں وہ ٹاپک ہی چینج کر دیا جو میں نے ان کو بتایا ہے. میں ان کو کچھ کہہ رہی ہوں کہ یہ ہوا ہے, ڈاکو نے مارا ہے, وہاں پہ پیٹ میں گولیاں ماری, ان رائٹنگ درخواست دی, ان رائٹنگ سب کچھ دیا, انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اے ایس پی طارق, میں مائزہ سے ریکویسٹ کروں گی, یہ حکومتی عورت ہے, میں رانا ثناء اللہ کو کہوں وہ لا منسٹر ہے, کیا یہ لا ہے کہ سرے عام ڈاکو جو ہے وہ فائرنگ کر رہے ہیں؟ لبرٹی مارکیٹ سے لے کر غالب مارکیٹ میں ان کے پیچھے بھاگی ہوں, میں نے خود پکڑا, ایک ڈاکو کو لی, میرے گارڈز نے پکڑا, اور دوسرے کے پیچھے میں اور میرے ہسبینڈ جا رہے ہیں. تو یہ قانونیت ہے, یہ لا لیسنس نہیں ہے کہ 4 بجے کا ٹائم ہے اور دن دہاڑے وہاں پہ ڈاکو فائرنگ کر رہے ہیں, کوئی پولیس والا نہیں ہے. میں جب ریکویسٹ کر رہی ہوں, میں نے پنجاب اسمبلی میں یہ پریویلیج موشن موو کی ہے کہ یہ اے ایس پی طارق نے جھوٹی ایف آئی آر کیوں کاٹی ہے. جو میں نے اس کو کہا ہے وہ اس کو کیوں نہیں رکھنا. کیا ہوا؟ یہ اسمبلی کا اجلاس آئے گا تو پھر یہ موو ہوگی نا اس میں, یہ ابھی میں نے ٹیک اپ ہوگی, ابھی تو میں نے موو کر دی ہے اسمبلی میں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے ایس پی. مطلب ہم لوگ کس کو درخواست کریں؟ پنجاب لاوارث ہو چکا ہے. یہ پریویلیج موشن پر آپ کو کیا یقین ہے کہ یہ پریویلیج موشن یہ پہلی مرتبہ تو آپ نے نہیں کیا, اس سے پہلے بھی کئی ایشوز پر آپ نے کیا. آواز ہم لوگوں کے پاس, آپ کی وہی بات آ گئی, جنگل کا قانون ہے نا, ہم لوگوں کے پاس طریقہ تو یہی ہے کہ ہم لا کو فالو کریں. اور جیسے ایف آئی آر کرتی ہے یہ اسمبلی میں, ناٹ ایٹ آل, یہ تو ان کے پاس لکھا ہوا ایف آئی آر کہ عورتوں کا پرس سنیچ کر رہے تھے. میرا مسئلہ نہیں ہے, میں عوام کے پیچھے بھاگی تھی. الزامات کافی تفصیل سے الزامات لگائے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز پر, اب مائزہ صاحبہ کا جواب سننا بڑا ضروری ہے. آپ جی شوکت صاحب جلدی سے کوئی پلیز کیونکہ جواب ابھی آپ انصاف دیکھیں, انصاف کی بات کرتے ہیں, اگر عدلیہ آزاد ہے. ایک بات مائزہ مجھے ایک بات کر لینے دیجئے, ایک بات پھر آپ کر لیجئے. ابھی مجھے دوران پروگرام ایک ایس ایم ایس آیا ہے, آپ کہتے ہیں کہ انصاف ہو رہا ہے, یہاں پہ چیف ارسلان افتخار کی طرف سے ایک میسج چل رہا ہے, انصاف ہار گیا, ابو کی عدالت جیت گئی, اے خدا میرے ابو سلامت رہیں. اب مجھے بتائیے, جب وہاں پر ایک, اب مجھے بتائیے نا بھائی گیلانی صاحب کے بیٹے کو تو انصاف نہیں ملا, گیلانی صاحب کو انصاف نہیں ملا, ہمیں انصاف نہیں ملتا. چاچے بچا رہے ہیں اسلام کو, یا نواز شریف صاحب کو ملتا ہے, شہباز شریف کو ملتا ہے, آپ کو ملتا ہے, چاچے بچا رہے ہیں سارے.
جتنے وہاں پہ چیف جسٹس اور بیٹھے ہوئے کمیشن کے لوگ بچا رہے ہیں ارسلان کو. مائزہ پلیز بتائیے کہ آپ پر جب الزامات لگائے گئے دی گئی ہے انکوائری, لا قانونیت سب سے بڑا لگایا گیا الزام ہے. رانا ثناء اللہ صاحب وزیر قانون ہے, آپ لوگوں کے ذریعے دائر تو نہیں رکھ سکتے تھے ان کو.